آگے چلتے ہیں. نبی پاک نے جو حدیث پاک کا دوسرا حصہ فرمایا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ کتنی خوبصورت بات کہ فرمایا وصحتک قبل سقمک, اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو. یہ جو میں چل پھر رہا ہوں, اٹھ بیٹھ رہا ہوں, اپنے ہاتھوں سے کھا رہے ہیں, اپنی مرضی سے واش روم جا رہے ہیں, یہ اس نعمت کا اندازہ ہے؟ اصل میں یہ بھی بڑا پرابلم ہے, ہمیں بہت ساروں کو صحت کی نعمت کا اندازہ ہی نہیں ہے. اگر اس کا اندازہ کرنا ہو نا, اچھا اس کا اندازہ پتہ ہے کس کو ہو جاتا ہے؟ جس کے گھر میں کوئی بڑی بیماری میں آ جائے. اللہ کرے ہمارے سارے گھر والے محفوظ رہیں, مگر جس نے قریب سے ڈائلسس کے مریض کو دیکھا ہو, جس نے قریب سے کینسر کے مریض کو دیکھا ہو, جس نے قریب سے کسی نابینا کو دیکھا ہو, کسی نے قریب سے کسی بہرے گونگے کو دیکھا ہو, کسی قریب سے کسی لنگڑے کو دیکھا ہو, اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار پیر کتنی بڑی نعمت ہے, آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے. ہمیں اندازہ ہی, کچھ کو تو اندازہ ہی کوئی نہیں ہے نا کہ ہمیں اللہ نے نواز کتنا بڑھا دیا ہے. یہ اعضاء کا سلامت ہونا, اچھا کبھی ریئلائز کرنا ہو نا, یہ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں, انجینئر مجھے سن رہے ہیں, کبھی کبھی شیطان حملہ کرتا ہے ہم پر, مایوسی سی آ جاتی ہے, یار کاروبار ڈاؤن جا رہا ہے, پیسے تھوڑے ہیں, اور جناب بہت لوگوں کے پاس بہت کچھ ہے, میرے پاس کچھ نہیں ہے. شکوے, شکایات, کمپلینز, عجیب سی باتیں. بعض اوقات فیملی ممبرز کی طرف سے ایسی باتیں آ جاتی ہیں کہ بندہ ڈاؤن فال فیل کرتا ہے. کبھی ایسی کیفیت ہو نا تو اسکوٹر یا گاڑی نکالو اور کسی بھی اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں چلے جائیں 2 گھنٹے کے لیے, آپ کو لگ پتا جائے گا کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں. کیسے کیسے پیر کٹے ہوئے, ہاتھ کٹے ہوئے, نابینا, اتنی ایسی بیماریاں. یعنی پہلے تو ہم سنتے تھے کہ بڑی عمر کے لوگوں کو جا کے کینسر ہوتا ہے, اب تو نوجوانوں کو, بچوں کو بلڈ کینسر ہے, 4 5 سال کے بچوں کو شوگر, انسولین لگ رہی ہے, 3 4 سال کے بچوں کا ڈائلسس ہو رہا ہے, اور میرے دونوں گردے سلامت. آپ بلیو نہیں کر سکتے, گردے فیل ہونا, اللہ معاف کرے, اللہ ہمارے دشمن کو بھی کبھی یہ بیماری عطا نہ فرمائے. پتہ ہی نہیں اللہ نے یہ گردے سلامت دیے, کتنی بڑی نعمت ہے. ہمارے ایک بہت قریبی رشتہ دار کے دونوں گردے فیل ہو گئے تھے. میں ان کے ساتھ ملتا تھا نا, وہ پتہ کیا کہتے تھے, آپ صرف پانی پیتے ہو نا مجھے حسرت ہوتی ہے. کہتے میں پورے دن میں 1 گلاس پانی پی سکتا ہوں, ڈاکٹر نے کہا اس سے زیادہ پانی مت پینا. میں چسکی لے کے پانی پی کے پھر رکھ دیتا ہوں. یار جتنا جی چاہے پانی پیتے ہیں, جتنا جی چاہے جا کر پھر واش روم میں اس سے فارغ ہو جاتے ہیں. کبھی سوچا ہے کسی کا پیشاب رک جائے, جا کے پوچھو تکلیف کس کو کہتے ہیں. یہ صحت کی تو قدر ہی نہیں ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کیا نواز دیا اللہ نے. کاروبار نہیں ہے, مارکیٹ ڈاؤن ہے, گھر بڑا نہیں ہے, کرائے کا گھر ہے, شکوے ہی ختم نہیں ہوتے ہمارے. میرا گریڈ نہیں بڑھ رہا, آفس میں جاب کر رہا ہوں تو مجھ سے اوپر والا گریڈ آگے بڑھ گیا. ارے تمہیں رب نے جو دیا اس کا شکر کب ادا کرو گے, اور اس صحت کی نعمت کی قدر کب کرو گے؟ اللہ اکبر. ایک ایسا ہی کمپلیننٹ, شکوے کرنے والا ایک بزرگ کے پاس چلا گیا. کہتا حضور اللہ نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں ہے, میں بہت پیچھے رہ گیا, سارے دوست آگے بڑھ گئے. آپ نے فرمایا کچھ نہیں دیا؟ کہا کچھ نہیں دیا, کنگال, غریب, گھر بھی کرائے کا, اپنی کوئی چیز نہیں. فرمایا اچھا ایسا کرو, ایک آنکھ مجھے دے دو, 10 لاکھ روپے لے لو. کہتا آنکھ, اندھا ہو جاؤں گا حضور, کیسے دے دوں؟ فرمایا اچھا 2 ہاتھ ہے نا, بلکہ 2 ہاتھ چھوڑو, ایک انگوٹھا دے دو, 2 لاکھ روپے لے لو. ایک ایک کر کے ساری انگلیاں دے دو 2 لاکھ میں. اچھا 2 کان ہیں, 1 کان دے دو, ٹھیک ہے, 1 گردہ دے دو, زندہ رہو گے, مرو گے نہیں, 10 لاکھ روپے لے لو. وہ منع کرتا رہا, یہ گنواتے رہے. آخر میں کہتے ہیں عجیب آدمی ہو, کروڑوں کی پراپرٹی لے کے گھوم رہے ہو, کہتے ہو اللہ نے کچھ نہیں دیا. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. میں نے اور آپ نے کوئی دعا نہیں کی تھی اللہ سے کہ اللہ آنکھ والا بنانا, کان والا بنانا, گونگا مت بنانا. کچھ دیکھو تو کبھی کسی گونگے کو کیسے اشارے کرتا ہے بیچارہ, بات ہی نہیں سمجھا پاتا یار, آوازیں نکالتا ہے عجیب قسم کی, ہنستے ہیں لوگ اس پر. مجھے اور آپ کو جب جو بات کرنی ہے اپنی زبان سے ہم کرتے ہیں. کبھی شکر ادا کیا یا اللہ زبان والا بنایا. تھوڑی دیر کے لیے جتنے بیٹھے آنکھیں بند کی, 10 سیکنڈ کے لیے اپنی آنکھیں بند کیجئے, درود پاک پڑھ لیجیے, آنکھیں بند کر کے درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اب آنکھیں کھول دیجیے. آنکھیں بند تھی تو کیا نظر آ رہا تھا؟ کچھ آ رہا تھا نظر, لیکن کوئی کلر بلیک ایسا ہی تھا نا. آنکھیں کھولی تو سب نظر آنے لگ گیا. 10 سیکنڈ کے لیے تمہاری میری آنکھیں بند ہوئی تو اندھیرا تھا. نابینا کی ساری زندگی میں اندھیرا ہوتا ہے, وہ کچھ نہیں دیکھ سکتا. میں آپ کو بتاؤں, مجھے 2 دن پہلے ایک میسج آیا. ایک اسلامی بھائی تھے, ہمارے ایک پروگرام ہوتا ہے مدری چینل پر, ذہنی آزمائش,
اس میں انہوں نے نابینا تھے، وہ ایک پروگرام میں وہ آئے تھے، جنہوں نے دیکھا ہوگا ان کو پتا ہے، وہ کافی انہوں نے ایک خاکہ پیش کیا، رونے لگ گئے، سب رونے لگ گئے. امیر اہل سنت کی کال تشریف لائی اور اس نابینا کو مدینے کا ٹکٹ امیر اہل سنت نے دیا. وہ نابینا مدینے پہنچ گیا، اس وقت بھی وہ مدینے شریف میں ہے. مجھے پرسوں گنبد خضرا کے سامنے سے، پرسوں یا 3 دن ہوئے، انہوں نے ایک ویڈیو بنا کے بھیجی، بہت دعائیں دی، مگر میں گمسم ہو گیا جب وہ ویڈیو دیکھی نا. میں نے کہا یا اللہ، یہ مدینے تو پہنچ گیا مگر گنبد خضرا کو دیکھ نہیں پا رہا ہے. اب سوچو یار، آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے. وہ بیچارہ جب مکے مدینے پہنچتا ہوگا اس کو اور کتنی حسرت ہوتی ہوگی، یا اللہ کعبہ سامنے سب دیکھ رہے، میں نہیں دیکھ پا رہا. میں نے اور آپ نے کیا ایسا کمال کیا کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو آنکھ والا بنا دیا؟ کبھی شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیری مہربانی، آنکھ والا بنایا، زبان بھی دی، کان بھی دیے، گردے بھی پورے دیے، پیر بھی دیے، لنگڑا نہیں بنایا. ارے اندازہ ہی نہیں ہمیں اللہ نے کتنا نوازا ہے. خدا کے واسطے یہ شکوے چھوڑ دو، یہ شکایتیں چھوڑ دو، یہ کمپلین چھوڑ دو. تھوڑی سی زندگی ہے. اور یاد رکھنا، اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. ہم شکر تو کریں، تمہارے مال میں برکت ہو جائے گی. شکر کرو، تمہاری صحت میں برکت ہو جائے گی. شکر ہی تو نہیں کر رہے، برکت کہاں سے آئے گی؟ سب سے پہلے تو ناشکری سے نکل جاؤ. یہ کمپلین کرنا ہی چھوڑ دو. کبھی بھی کوئی پوچھے کیا حال ہے، یار اللہ نے کروڑوں سے زیادہ نوازا ہے، میری اوقات سے زیادہ میرے رب نے مجھے دیا ہے. میرے پاس جتنے میرے گناہ ہیں نا، میں ایک اور لاجک آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ کے پاس بھی ملازم کام کرتا ہے، آپ اس کو موٹر سائیکل دیں، بیٹا روز جانا، یہ کام کرنا ہے، آپ نے فلاں جگہ ڈاکیومنٹ دے دیں، فلاں جگہ پیسے اٹھانے، یہ موٹر سائیکل اس لیے تجھے دے رہا ہوں. ایک ہفتے بعد آپ کو کوئی آ کر بتائے یہ تو ہفتے سے موٹر سائیکل پہ کہیں اور گھومتا ہے، آفس کا کوئی کام نہیں کرتا، آپ کیا کہیں گے؟ موٹر سائیکل واپس کرو. اس لیے دی تھی تم کو کہ تم اپنے کام کرو، میرے کام تو کرتے نہیں. ایسا ہی ہے، جس کام کے لیے جو چیز دی وہ نہ ہو آپ واپس لے لیتے ہیں. ہمیں اللہ نے آنکھیں کیوں دی ہیں؟ حرام دیکھنے کے لیے. ہم حرام دیکھتے اندھے کر دیے جاتے، وہ نہیں کر رہا. حرام سنتے تو بہرے کر دیے جاتے. لاجک تو یہی کہتی نا، اگر جو اللہ کی نافرمانی کانوں سے کرتا اللہ اسے بہرا کر دیتا. وہ نہیں کر رہا بہرا. پیر میرے حرام کی طرف چلتے وہ لنگڑا کر دیتا، وہ نہیں کر رہا. پھر بھی ناشکری، پھر بھی شکوے، پھر بھی شکایات. ہمیں تو یہ سوچنا ہے کہ ان نعمتوں کا جواب کیسے دوں گا قیامت کے دن. اگر قیامت کے دن رب نے پوچھا تجھے آنکھیں اس لیے دی تھی کہ تو فلمیں ڈرامے دیکھتا، حرام چیزیں دیکھتا، زبان اس لیے دی تھی کہ گالیاں نکالتا، جھوٹ بولتا، ہاتھ اس لیے دیے تھے کہ حرام روزی کماتا، سوچو کیا جواب دیں گے. ہمیں تو شکوے چھوڑ ان نعمتوں کا جواب دینے کی فکر ہونی چاہیے اور شکر کرنا چاہیے. حدیث کے یہ الفاظ یاد رکھو کہ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو. ہاں، زندگی کا چکر ہمیشہ یوں چلتا رہتا ہے، یاد رکھیے گا. ہر روز دن نہیں ہوتا، کبھی رات بھی آتی ہے، دھوپ ہوتی ہے تو چھاؤں بھی آتی ہے، سردی ہوتی ہے تو گرمی بھی آتی ہے. مسائل، زندگی کی جو گاڑی ہے نا، یہ مسائل کے پہیوں پہ چلتی ہے. سدا کوئی صحت مند نہیں رہتا، بیماری کا کبھی نہ کبھی جھٹکا آتا ہے. تو جب آنے والا ہے یا اللہ نہ کرے آنا ہے تو ٹرائی ٹو ٹیک مور گڈ ڈیڈز. ابھی صحت ہے نا، زیادہ نیکیاں جمع کر لو نا. ابھی مدنی قافلوں میں سفر، ابھی تلاوت قرآن، ابھی زیادہ نوافل، ابھی صحت والے جو کام ہے بندہ کر لے، تاکہ اللہ نہ کرے زندگی کے کسی موڑ پر میں نہ کر پاؤں تو یہ ریگریٹ تو نہ ہو، یہ افسوس تو نہ ہو کہ یار جب صحت تھی پھر بھی نہیں کیا. بلکہ ایک اور مزے کی بات بتاؤں، کتابوں میں یہ لکھا، روایتوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو صحت میں عبادت کرتا ہے نا، جس کی روزے رکھنے کی عادت ہے، نوافل پڑھنے کی عادت ہے، نیکی کے کام کرنے کی عادت ہے، اور اگر وہ بیمار ہو جائے تو جو صحت میں نیکیاں کرنے کی عادت ہوتی ہے، بستر پر پڑھنے کی وجہ سے اس کو پھر بھی وہ ساری نیکیاں ملتی رہتی ہیں، کیونکہ اچھی عادتیں تھی نا. صحت میں ہی نماز چھوڑ دیتا تھا، جو صحت میں بھی روزے چھوڑ دیتا ہے، صحت میں ہوتے ہوئے جس کی جماعت قضا ہو جاتی ہے، جو فجر میں سوتا رہ جاتا ہے، اس کو کیا حال ہوگا؟ صحت مند ہو کر تمہاری نمازیں قضا ہو جائیں، کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو کہ ہاتھ پیر تیرے سلامت تھے پھر بھی نمازیں نہیں پڑھی. ہم کہتے ہیں میں پنجتن کا غلام ہوں، وہ کربلا کے میدان میں تلواروں کے سائے میں نماز نہ چھوڑیں، اور میں اپنے نرم بستر پر اٹھ کر فجر پڑھنے سے کتراتا ہوں. سوچو کیا جواب دیں گے امام حسین کو. غوث پاک کی محبت سب کے دل میں ہے. کئی قادری بیٹھے ہوں گے، میرے غوث پاک عشاء کے وضو سے فجر پڑھیں، اور قادری کہلانے والا نہ عشاء پڑھے نہ فجر پڑھے. غوث پاک ایک ایک رات میں 1000 نفل پڑھیں، اور ادھر کئی قادری کہلانے والے جناب نوافل بھی نہیں، سنتیں بھی نہیں، واجبات بھی نہیں، کئیوں کے فرائض بھی قضا ہو جاتے ہیں.
کاش بات سمجھ میں آ جائے. صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو.